شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کیا آپ کو کبھی کھڑکی پر نظر آتے سائے نے آدھی رات کو نیند سے جگایا ہے؟ بچپن ہی سے ہمارے اندر یہ خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ رات کے وقت اپنے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر لیں تاکہ کوئی گھر میں نہ گھس جائے، لیکن اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے گھر میں گھسنے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ 1944 میں ایلینوائے کی پولیس کو وہاں کے ایک چھوٹے قصبے مٹون سے کچھ اطلاع ملی جس میں وہاں کے رہائشیوں کو نشانہ بنانے کے لیے زہریلی گیس کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ حملہ آور کو دی میڈ گیسر نام دیا گیا، جو مبینہ طور پر 20 لوگوں کو نشانہ بنا چکا تھا۔ وہ گیس انجیکٹ کرنے کے لیے اکثر کھلی کھڑکیوں کا استعمال کرتا تھا، جس سے لوگ بیمار اور یہاں تک کہ مفلوج ہو جاتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس کیس کو ماس ہسٹیریا کہہ کر نظر انداز کر دیا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وضاحت اس سے بھی زیادہ شیطانی ہو؟ کیا میڈ گیسر آف میٹون اصل میں حقیقی تھا؟ 1 سپٹمبر 1944 رات میں 11 بجے مٹون کی ایک رہائشی جس کا نام ڈروتھی کرنے تھا اپنے بچوں کو سلانے کے بعد اپنے بستر پر لیٹی ہی تھی، تب اسے ہوا میں کچھ عجیب اسمیل کا احساس ہوا۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ کھڑکی کے باہر لگے پھولوں سے آنے والی کوئی اسمیل ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اسمیل بڑھتی گئی وہ اپنے لوور باڈی میں جان ختم ہوتی محسوس کرنے لگی۔ جب وہ بستر سے نہیں اٹھ پائی تو اس نے اپنی بہن مارتھا کو کال کی، جو بھاگی ہوئی اس کے کمرے میں آ گئی، اور اس نے بھی فوری طور پر وہی اسمیل محسوس کی۔ اس نے پولیس کو کال کی، لیکن وہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے اس کی کھوج پولیس بھی نہیں لگا پائی، نہ ہی کسی کے گھر میں گھسنے کی کوئی علامات ملی۔ اسی رات کو جب پولیس وہاں سے چلی گئی، مسز کرنی کا ہسبینڈ جو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اپنے کام سے واپس آ رہا تھا۔ تب اس نے نوٹس کیا کہ ایک لمبا سا آدمی جو کالے رنگ کے کپڑے پہنا ہوا تھا کمرے کی کھڑکی میں جھانک رہا تھا۔ مسٹر کرنی نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھاگ گیا۔ پولیس وہاں کا جائزہ لینے دوبارہ پہنچی، لیکن اس بار بھی انہیں کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ 5 سپٹمبر 1944 وہاں کے 2 اور رہائشی کارل اور کارڈز کہیں باہر سے رات میں اپنے گھر واپس پہنچے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر دروازے پر ایک سفید رنگ کا کپڑا رکھا ہے۔ مسز کارڈز نے وہ کپڑا اٹھا کے سونگھا، تبھی اچانک وہ شدید بیمار ہو گئیں۔ بالکل مسز کرنے کی طرح وہ لیگ پیرالائسس کا شکار ہو گئیں۔ ان کے ہونٹ سوج گئے اور حلق میں جلنے کا احساس ہونے لگا۔ پولیس کو بلایا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پولیس کو وہ کپڑا سونگھ کے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ایک میڈیکل ایکسپرٹ جس کا نام جان سٹر تھا، اس نے اس کپڑے کو ایگزامن کیا، لیکن اس کو کسی کیمیکل کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن اس نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کیمیکل ایویپوریٹ ہو گیا ہو۔ مسز کارڈز کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا ان کے پیٹ ڈاگ کے لیے وہاں رکھا گیا ہو تاکہ کوئی گھر میں آسانی سے گھس پائے۔ جب مسز کارڈز کی طبیعت بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کے آس پاس کا جائزہ لیا، جس کے بعد انہیں گھر کی راہداری سے ایک پرانی چابی اور ایک لپسٹک ٹیوب ملی۔ اس ایریا سے اسی رات کو پولیس نے ایک آدمی کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا، جس سے انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد پولیس نے اس کو رہا کر دیا۔ 6 سپٹمبر 1944 کو 7 حملے پھر دوبارہ وہاں پیش آئے۔ پہلا حملہ 9 بجے ایک عورت کے ساتھ پیش آیا جس کا نام گلینڈا ہینفرشاٹ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کو ایک کالا سایہ اپنے گھر کے پاس دکھائی دیا، جس کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد اس کی 11 سال کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ مسز ہینفرشاٹ کو لگا کہ وہ اسی گیس کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے۔ دوسرا حملہ رات کے 10 بجے مسز آرڈل اسپینگلر کے ساتھ ہوا۔ ان کو کچھ سویٹ اسمیل گھر میں محسوس ہوئی، جس کے بعد وہ بیمار ہو گئیں۔ تیسرا حملہ ایک عورت جو ریسٹورانٹ اونر تھی جس کا نام لورا جنکن تھا، آدھی رات کو اپنے اپارٹمنٹ میں واک کر رہی تھی۔ تب اس نے ایک عجیب بو اپنے گھر میں محسوس کی، جس کے فوری بعد اس کو چلنے میں مشکل پیش آنے لگی اور وہ بیمار پڑ گئی۔ اس نے نوٹس کیا کہ اس کی کھڑکی صرف 4 انچ کے برابر کھلی تھی، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ حملہ آور نے وہیں سے کچھ فیومز انجیکٹ کیے ہوں گے۔ اسی کے کچھ دیر بعد 60 سال کا ایک آدمی جس کا نام فریڈ گوبل تھا، کسی اسپرے کے اثرات سے بیمار ہو گیا۔
جو اس کے کمرے کی کھڑکی کے باہر سے کسی نے کیا تھا، لیکن اس کی وائف جو اسی کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھی انہیں کسی بھی قسم کی کوئی علامات محسوس نہیں ہوئی۔ ان کے پڑوسی نے بتایا کہ ایک لمبا پتلا آدمی انہوں نے مسٹر گوبل کے گھر کے باہر سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے اگلے دن اس چھوٹے سے شہر میں اس میڈ گیسر کے بارے میں آنے والی خبروں نے لوگوں کو سوچ میں ڈال دیا، اور لوگ مجرم کی شناخت اور اس کے استعمال کرنے والے کیمیکل کے بارے میں اپنے اندازے لگانے لگے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ کلوروفارم استعمال کرتا ہے، لیکن یو ایس آرمی کیمیکل وارفیئر سروس کا کہنا تھا کہ یہ کلوروپکرین ہو سکتا ہے، جو ایک زہریلی گیس ہے جس کی ایک میٹھی سی اسمیل ہوتی ہے، اور یہ کیمیکل کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے آسانی سے کہیں بھی مل جاتا ہے۔ میٹون میں بہت چھوٹی پولیس فورس تھی جس کے صرف 2 آفیسرز تھے اور صرف 8 پیٹرول مین تھے، اس لیے وہ حملے کے لیے بھی پوری طرح تیار نہیں تھے۔ رات کو سڑکوں پر گشت کرنے کے باوجود بھی پولیس کو کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ اس کے بعد بھی کئی اور کیسز رپورٹ ہوئے۔ پورے شہر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں سڑکوں پر سائرنز بجاتی گھوم رہی تھیں اور ایک کے بعد ایک کال کا جواب دے رہی تھی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ وہاں کے شہری بھی پولیس کے پیچھے گھوم رہے تھے تاکہ ایک جھلک اس مجرم کو دیکھ سکیں کہ آخر وہ میڈ گیسر کون ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، جس کے بعد پولیس کمشنر نے اپنے آفیسرز کو یہ آرڈرز دیے کہ اب کوئی بھی پولیس کارز کا پیچھا کرے تو اس کو اریسٹ کر لیا جائے۔ لوگوں کا مجمع سٹی ہال پر گیسر کے بارے میں جاننے کے لیے جمع ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی مددآب سڑکوں پر گنز کے ساتھ گشت کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران کسی کے مارنے کی اطلاع نہیں آئی۔ ان سارے کیسز میں ایک بات کامن تھی کہ وکٹمز اس کیمیکل کے اسمیل سونگھنے کے تھوڑی دیر بعد پیرالائز ہو جاتے تھے۔ اٹیکس ہمیشہ رات میں رپورٹ ہوتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اٹیکر ایک لمبا پتلا سا آدمی ہے، لیکن ایک عورت جس کا نام برتھا برچ تھا، اس کا کہنا تھا کہ گیسر ایک عورت ہے جو آدمیوں کے روپ میں آتی ہے، اور ایک اٹیک سین میں عورت کے قدموں کے نشان بھی پائے گئے ہیں۔ ایک انوکھی بات جو وہاں کے ایک مقامی نجومی ایڈنا جیمز نے بتایا وہ یہ کہ وہ رات کو اپنے بستر پر سو رہی تھی اور اس کو کچن سے وہی اسمیل آئی۔ جب وہ کچن میں گئی تو اس نے اپنے سامنے گیسر کو دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گیسر کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ ایک بندر نما شخص تھا جس کے بڑے بڑے ہاتھ تھے اور بگڑا ہوا چہرہ تھا۔ اس نے اسپرے گن اس کی طرف کی، جس کے بعد دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ اس رپورٹ پر پولیس نے یقین نہیں کیا اور یہ بات وقت کے ساتھ ظاہر ہونے لگی کہ یہ لوگوں میں گیسر کا ڈر اور خوف ہونے کی وجہ سے ان کی اینگزائٹی ہے۔ اسی طرح ایک اور کیس میں ایک عورت جس کا نام ایٹون پیراڈائز تھا، اس نے بہت پریشانی میں پولیس کو کال کی اور کہا کہ اس کے گھر گیس اٹیک ہوا ہے۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اسمیل ایک نیل پالش ریموور کے گرے ہوئے کنٹینر میں سے آ رہی تھی۔ وہ آڈ اسمیل اس شہر کے قریب ہی ایک پلانٹ جہاں آرمی شیل کیسنگز بنائی جاتی تھی وہاں سے آتی تھی۔ 12 سپٹمبر کو پولیس چیف کول نے ایک اعلان کیا جس میں انہوں نے کہا کہ گیسر کبھی تھا ہی نہیں اور ساری رپورٹ صرف ماس ہسٹیریا کی وجہ سے سامنے آئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آڈ اسمیل اس شہر کے قریب ہی ایک پلانٹ جہاں آرمی شیل کیسنگز بنائی جاتی ہیں وہاں سے آتی ہے۔ یہ اناؤنسمنٹ سننے کے بعد لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ پولیس اس کیس کو سیریس نہیں لے رہی ہے، لیکن کچھ پولیس آفیشلز کول کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ کچھ کو لگتا تھا کہ انیشل رپورٹ سچ تھی اور بعد میں ہونے والے اٹیکس جھوٹے تھے، اور جس پلانٹ سے دھواں آنے کی چیف کول بات کر رہا تھا وہاں کے اسٹاف نے بھی اس کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر پلانٹ سے فیومز لیک ہو رہی ہوتی تو میٹون کے رہائشیوں سے پہلے وہاں کے ورکرز پر اس کا اثر ہوتا۔ چیف کول کا ماس ہسٹیریا کہنا نظر انداز کر کے اتھارٹیز 24 گھنٹے سرویلنس کر کے انویسٹیگیشنز کر رہی تھیں۔ اس دوران گورنمنٹ نے وہاں کے لوگوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی اور کسی بھی قسم کی مشکوک حرکات کو فوراً رپورٹ کرنے کو کہا۔ اصل میں وہ میڈ گیسر کون تھا؟ دوسرے پلانٹ سے ایلینز وزٹرز، یا پھر لوگوں کا خیالی رجحان جس نے صرف شک اور خوف کی بنیاد پر لوگوں کو بیمار کر دیا تھا؟
جو فزیکل ایویڈنس اتھارٹیز کو کرائم سین سے ملے اس سے یہ امکان بہت زیادہ تھا کہ ایک اٹیکر تھا جو مرٹون کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا، لیکن شواہد کی کمی ہونا اس کیس کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے پروگریس کیا، میٹ گیسر جیسے پراسرار واقعات میں کمی آتی گئی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنا بھول جائیں۔